In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. السلام علیکم. اتنا زور کا میرے سے سلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا جتنا آپ کا دیا ہے، تو میرے خیال میں بہت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب کھانا لگنے والا ہے. نہیں ایسے نہیں، اتنی آسانی سے آپ کو ادھر ہم اب نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آج نیو جرسی کے ٹرف پہ ہیں. تو میں کل ہم نے اننگز کھیلی تھی نیو یارک میں، بہت سکسیسفل پروگرام تھا. آج نیو جرسی میں ہیں، کل فورٹ لاٹرڈیل میں ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر کی وکٹس کافی ٹرن کرتی ہیں، تو میں کچھ باؤنسرز بھی پھینکوں گا آج آپ کی طرف، کچھ گگلیاں بھی پھینکنے کی کوشش. اس کا مطلب ہے کہ میری چھوٹی اننگ ہے آج. نہیں، لمبی اننگ کھلائیں گے آپ کو، لمبی اننگ کھلائیں گے. شاہد 17 سال کا سفر اور وہ یادگار سینچری جو آپ نے نائروبی میں بنائی تھی 37 بالوں پہ، اور کیسا یہ سفر آپ پاتے ہیں؟ چیلنجنگ تھا، مشکل تھا. آج ایک 16 سال کا وہ لڑکا جو نائروبی میں سب کو دنگ کر کے چلا گیا، اور آج ایک سپر سٹار بیٹھا ہے ہمارے سامنے. کس طرح سے بتائیں گے آپ یہ سفر کیسا تھا آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح آپ لوگ یہاں پہ آئے، اس ایونٹ کو کامیاب بنایا. اتنے زبردست کاز کے لیے آپ لوگ سارے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. جہاں تک میرے کرکٹ کیریئر کا تعلق ہے، 17-18 سال ہو گئے، لیکن لگتی کل کی بات ہے. میں بھی اتنا جلدی بوڑھا ہونے والا نہیں ہوں، اور میرے خیال میں ایک ظاہری بات ہے، زندگی میں خوشی اور غم زندگی کا ایک حصہ ہے. اپنے کرکٹ کو لے کے چلا، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، مشکل حالات آیا، مشکل وقت آیا میرے اوپر، لیکن اس مشکل وقت کو میں چیلنج کے طور پہ اور پازیٹیو لے کے چلتا تھا. اور الحمدللہ اوپر والے پہ یقین، اپنی محنت پہ بھروسہ، اور چیلنجز کو سامنے لے کے چلتا رہا. اور کافی آپ جیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے میرے لیے محبت ڈالی، ان کی دعاؤں سے چلتا رہا، اور الحمدللہ آج آپ لوگوں کے سامنے. ماشاءاللہ. کرکٹ کا کھیلنے کا شوق کیسے ہوا؟ شاید آپ کو بہت مخالفت تھی آپ کے کرکٹ کھیلنے پہ، فیملی سے بڑی ماریں کھائیں آپ نے، اکثر خصوصاً والدہ سے چھپ چھپا کے چلے جایا کرتے تھے گرمی میں، اور بقول آپ کے کالا ہو کے میں واپس آتا تھا کہ کرکٹ کھیل کا میچ آج میں نے جیت لیا ہے. تو کس سے سب سے زیادہ مخالفت ملی فیملی سے؟ کس سے سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ ملی؟ میرے خیال میں 2-3 دن ہی ہوئے ہیں آپ سے ملتے ہوئے. جی اتنا سارا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ مارے بھی کھائی بس ہیں؟ میں نے پوری ریسرچ آپ کے بارے میں کی ہے. دیکھیں جی، ظاہری بات میری فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، بڑی ریلیجیس فیملی سے میرا تعلق ہے الحمدللہ. اور فیملی میں زیادہ تر یا تو آرمی کی طرف ہیں یا بزنس کی طرف ہیں. میں ایک واحد، یہ میرے لیے ایک اچھا تھا کہ میرے بڑے بھائی کرکٹ کھیلتے تھے طارق، اور جس محلے میں رہتا تھا وہاں پہ زیادہ تر فرسٹ کلاس کرکٹرز بہت زیادہ تھے. تو خیر اسکول جاتے تھے، اور اسکول میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پہ ہر قسم کی اپرچونیٹیز تھی. اگر ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنے. وہاں پہ اپرچونیٹی تھی اسپورٹس کی، اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہوا تھا، تو مجھے اپرچونیٹی تھی سامنے، تو اس چیز کو میں نے اویل کیا. اور میرے خیال میں والد صاحب بہت زیادہ اگینسٹ تھے کرکٹ کے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کرکٹ کی طرف، لیکن میرا شوق اتنا زیادہ تھا کہ دن رات صرف کرکٹ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا. کرکٹ کٹ پہن کے ہی سویا کرتا تھا جب میرا میچ ہوتا تھا. تو عشق تھا کرکٹ سے مجھے بہت زیادہ، اور ہمیشہ عمران خان کو اس وقت ایک میرا آئیڈیل، دن رات اس کے بارے میں سوچنا، اور یہ اپنے آپ سے وہ کرنا کہ یار اس بندے کا اتنا نام ہے تو میرا نام کیوں نہیں ہو سکتا. تو ظاہری بات اگر آپ کے گولز بڑے ہوں، آپ اچھے بڑے خواب دیکھتے ہو، تو اس کے لیے پھر آپ کو محنت کی بھی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں محنت کی الحمدللہ، اپرچونیٹیز ملتی رہی انڈر 14، انڈر 16، انڈر 19 لیول پہ، اور پرفارم کرتا گیا. لوگ پلیز اپنی نشستوں میں پلیز ہیو اے سیٹ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ سب پروگرام دیکھنے آئے ہیں، لیٹ اس انجوائے انشاءاللہ. اور سیم گوز فار دا سسٹرز پلیز. شاید بہت مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا گیا، لیکن آج بھی لوگوں کا سوال ہے. آپ نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی اور بڑے ہی ڈرامائی انداز میں چھوڑی، کیونکہ آسٹریلیا کی سیریز تھی، اور پہلا ٹیسٹ میچ کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں آپ نے معذوری کا اظہار کیا یا آپ نے چھوڑ دیا کیپٹنسی. آپ نے کیوں فیصلہ کیا ٹیسٹ میچ کو چھوڑنے کا؟ ٹیسٹ کرکٹ میں ویسے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، میرے لیے کافی بورنگ تھا 5 دن کی کرکٹ کھیلنے کا. اور میرے خیال میں
میں نے اعجاز بٹ صاحب کو منع کیا تھا کہ مجھے آپ ٹیسٹ کا کپتان نہ بنائیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح تم ٹیم کو ون ڈے وغیرہ میں لے کے چل رہے ہو، 2020 میں ٹیم کو لے کے چل رہے ہو، تو سارے لڑکے بہت خوش ہیں، ڈریسنگ روم کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے تمہاری وجہ سے، ہمیں اس طرح کی کپتان کی تلاش ہے۔ میں نے کہا سر میں نہیں کرنا چاہتا، کہہ رہے نہیں یہ ٹور تم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا اگر میں اچھا فیل نہ کروں تو میں چھوڑ دوں گا، کیا تھا پھر چھوڑ دینا۔ ہاں میں نے غلطی کی، مجھے پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد نہیں، مجھے دوسرے ٹیسٹ میچ کے بعد چھوڑنا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے۔ لیکن اور ساری چیزیں بہت ہو رہی تھی اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ پھر جب میں کرکٹ چھوڑوں گا تب بات کروں گا۔ نہیں ابھی وہ بھی ابھی انشاءاللہ اس اگلی نشست میں آپ سے تفصیل سے یہ سارے سب دیکھیں نا سوال میں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے، تو انشاءاللہ نہیں اعجاز بٹ کا آپ نے ذکر کیا، آپ ہی کو وہ تینوں فارمیٹس میں لے کے آئے، اور پھر نائروبی کے ٹور کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ تنازعات آپ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ کیونکہ ایک لمحہ آیا کہ آپ کرکٹ سے روٹ کے چلے گئے، اور اب آپ جب ریفلیکٹ کرتے ہیں پیچھے تو آپ کے فینز ادھر مداحوں کو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیسیشن صحیح تھا کہ آپ ریزائن دے کے چلے گئے؟ لاکھوں لوگ جناب آپ کے مداح، آپ کے فینز اف کرتے رہ گئے کہ بھئی یہ شاید نے کیا کیا؟ ٹیسٹ کا آپ نے ذکر کیا، اب آپ بات ہو رہی تو بات کر لیتا ہوں کہ میں جن لوگوں کو منع کرتا تھا کہ میرے لڑکے ان سے نہ ملیں، وہی لوگ ڈریسنگ روم کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ اب ایز اے کیپٹن مجھے فیڈ بیک مل رہی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اب مینجمنٹ بھی میری بات نہیں مانتی تھی، ٹیسٹ میچ بھی ہار گئے تھے، تو وہ ایک چیز میرے آگے مطلب ایک مینجمنٹ فیور ہی نہیں کر رہی کپتان کو، تو ایسی ٹیم کی کپتانی کرنے کا فائدہ تھا نہیں۔ یہ آج میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ بات میں نے کبھی نہیں کی۔ اور جہاں تک آپ نے سوری دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال میں بھول گیا اصل میں بھی بھول گیا۔ اعجاز بٹ صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کن کی باتوں میں آ کے، اور جن کی بھی باتوں میں آ کے انہوں نے میرے بارے میں جو بھی کیا، انہیں چاہیے تھا ایک ایسا کپتان جو یسر کرنے والا ہو۔ میرے خون میں یسر نہیں ہے، جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ماشاء اب پی سی بی کی نئی قیادت آئی ہے، آپ واپس کرکٹ میں آ گئے ہیں، ماشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں۔ اگر 2015 کے ورلڈ کپ کی قیادت شاہد آفریدی کو دی جاتی ہے تو کیا شاہد اس کو قبول کرے گا کہ نہیں؟ میرا جب کم بیک ہوا تھا دوبارہ زکا اشرف صاحب کے ٹائم میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے کپتانی کرنی ہے، ایز اے کیپٹن واپس آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی، جس حالات میں ٹیم کو لے کے چلا، لوگوں کی امید ہی نہیں تھی۔ 2011 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کوالیفائی کیا، ویسٹ انڈیز کا ٹور جا کے میری کپتانی میں جیتے، نیوزی لینڈ کا جیتے، ایک اسپاٹ فکسنگ والی ٹیم کو جس طرح میں لے کے چلا اپنے ساتھ، تو میرے خیال میں اس چیز کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آپ کے 3 مین پلیئر ٹیم سے چلے گئے، اور اس ٹیم کو میں جو بھی کر سکتا تھا کیا میں نے اس کے ساتھ، لیکن وہ دل میرا ایسا ٹوٹا تھا کہ میں نے کہا اب دوبارہ کپتانی نہیں کروں گا۔ خیر یہ تو اس وقت کا فیصلہ تھا، پاکستان کے لیے ہر وقت ہر حال میں حاضر ہوں، لیکن ابھی مصباح جس طرح چل رہا ہے ماشاءاللہ ٹیم کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل رہا ہے۔ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت موٹیویٹڈ ہیں آپ۔ جب یہ سانحہ ہوا اور آپ سے آپ کی کپتانی لے لی گئی، آپ بہت مورلی ڈیجیکٹڈ ہوں گے میرے خیال میں، لیکن پھر آپ نے کم بیک کیا۔ اس مشکل فیز میں کس نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا؟ کوئی ایسا رول ماڈل جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہو، یا ایسا گروپ لوگوں کا جو آپ کی ہمیشہ پیچھے رہا ہو، بیک کیا ہو آپ کو؟ ہیں ایسے میرے دوست ہیں، ایسے میرے بزرگ ہیں جن سے میں مشورہ لے کے آگے ہر چیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی جاوید آفریدی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، طارق میرے ساتھ ہیں، یہ میرے کچھ آدھے ایسے دوست ہیں جن سے میں پوچھتا رہتا ہوں، جو مجھے کافی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، مجھے گرنے نہیں دیتے۔ اور جب آپ کے سراؤنڈنگ میں اس طرح کے دوست یار ہوں، بڑے بزرگ ہوں، تو میرے خیال میں آپ کو بہتر راستہ دکھاتے ہیں، اور وہی بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اس لیے کہ کبھی کبھار مجھے اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، سامنے والے کو بہتر طریقے سے نظر آتی ہیں، تو مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ ایسے لوگ ہیں جو میرے ہر کام کو ٹھیک نہیں کہتے، اگر کوئی کام میں ٹھیک نہیں کر رہا اس کو غلط بھی کہتے ہیں، تو شکر الحمدللہ کہ ایسے لوگ میرے ارد گرد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور فرحان ذرا جو ڈسکٹ میں نے آپ کو دی ہے شاہد کا وہ پروجیکٹ تو ذرا پریپیئر کیجیے گا۔ موہالی کے ورلڈ کپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2011 کا یہ ورلڈ کپ پاکستان بمقابلہ انڈیا، ایک بہت ہی ہائی پچڈ گیم، اور کبھی کبھار تو تعجب ہوتا ہے آپ لوگوں کو رات میں نیند کیسے آ جاتی ہے، کیا کر کے سوتے بھی ہیں، سونے کا بھی موقع ملتا ہے؟ کروڑوں عوام اب نیکسٹ ڈے جو ہے آپ لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھے گی، اور وہ بھی انڈیا ورسز پاکستان، آپ کو نیند آ جاتی ہے شاید؟ سونا پڑتا ہے چاہے آئے یا نہ آئے، سونا تو پڑتا ہے۔
चप्पड़ मुश्किल हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. मैं देख रहा होता कई बार हमारे लोग टीवी पे बैठ के काफी कमेंट्रियां शुरू कर देते हैं. बड़ा मुश्किल काम है क्रिकेट खेलना, और आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा टफ हो गई है क्रिकेट. कभी कभार मसल रिलैक्सिंग की मेडिसिन यूज कर लेते हैं, इसलिए कि बिल्कुल इजी नहीं है. पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर, कि जिस वक्त आप प्रेशर हैंडल कर लोगे तो इजी हो जाएगा काम. लेकिन इसलिए कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है आपसे, और मेरे ख्याल में हमारे लोग भी माशाल्लाह से, सिर्फ हम समझते हैं कि मैं जज्बाती हूँ, लोग भी हमारे काफी जज्बाती हैं. हर एक से हार बर्दाश्त कर लेंगे, इंडिया से नहीं करेंगे. नहीं, इंडिया पाकिस्तान का बस मैच किसी और से हार जाएं, बस इंडिया से मेरे लिए ना. बाकी फिल्में सब देखते रहते हैं माशाल्लाह इंडियन. आपकी कोई शादी नहीं है जो इंडियन गानों के बगैर ना चले. हाँ नहीं, वो 260 या 270 का टारगेट था शायद सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ, एक अप्रोचेबल टारगेट. लेकिन फिर आखिर हमने वो तेंदुलकर के 4 कैचेस क्यों छोड़ दिए? पहले तो ये उस पर तो बताएं, मुश्किल कैचेस थे. और फिर एक शिकायत जो अक्सर अब लोगों से आती है, कभी हमारा टॉप ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स कर जाता है, कभी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स कर जाता है. वो जावेद मियांदाद, इंजमाम जैसे प्लेयर्स अब प्रोड्यूस नहीं हम कर सक रहे हैं, क्या वजह है इसकी? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री देखें तो आपको ज्यादातर मतलब 80, 85, 90% मैचेस आपके बॉलर्स ने जितवा के दिए हैं. बैटिंग बड़ा कम, आप ठीक है नाम ले रहे हैं. उस वक्त के दौर की क्रिकेट और अब के दौर की क्रिकेट में बहुत फर्क है. अगर आप अभी के दौर में 40-50 बॉलों पे 15-20 रन बनाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको देखना बर्दाश्त करेगा. अब चेंज हो गया, अब आपको एवरेज को लेके चलना पड़ता है, वो सिचुएशन नहीं रहती. और आप जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हो तो आपको एग्रेसिव अप्रोच से ही खेलना पड़ता है, इसलिए कि अटैक ही आपका मेन डिफेंस होता है बड़ी टीमों के खिलाफ. तो फील्डिंग, मैं समझता हूं कि फील्डिंग, आई डोंट नो, काफी ऐसे मौके पे हम कैचेस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आप मैच हार जाते हैं. और बहुत दफा हुआ है, बहुत मौके पे हुआ है. फील्डिंग ने हमेशा में ज्यादातर, जिस दिन आप अच्छी फील्ड करते हो उस दिन आप रिजल्ट पाकिस्तान टीम के कभी भी देखें बहुत अच्छे रहते हैं. माशाल्लाह. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही की मैं बात करता रहूँगा थोड़ी देर के लिए. बड़े हाई पिच्ड, हाई इमोशन गेम होता है. कभी कभार थोड़ी गर्मी सर्दी भी प्लेयर्स में हो जाती है मैदान के अंदर, ज्यादातर गौतम गंभीर के साथ ज्यादा आपकी. तो एक यादगार मुझे याद है, गौतम गंभीर के साथ आपका एक आर्ग्यूमेंट हुआ था विकेट्स पे. तो क्या ऐसी चीजें स्टेडियम से बाहर भी जाती हैं या उधर ही मैदान में ही खत्म हो जाती हैं? नहीं, वो गौतम वाला तो मेरे ख्याल में डबिंग की थी फिर. अच्छा, डबिंग की थी. अच्छा, चलें. देखें, हैं कुछ आज लड़के इंडियन, युवराज सिंह है, हरभजन सिंह है, इनसे काफी दोस्ती वगैरह है. लेकिन ग्राउंड की हद तक फिर हम ना वो कुछ है ना हम कुछ. मेरा मतलब क्रिकेट को खेला जाता है, माना जाता है. और मेरे ख्याल में आई थिंक हम खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इंडिया के खिलाफ खेलने में. हमें पता है कि उसकी जीत से हमारी कौम को कितनी खुशी होती है. हमारे मुल्क में ऐसे कुछ सिचुएशन नहीं है कि हम लोगों के पास ऐसी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो लोगों को बहुत ज्यादा दुखी चेहरों को, और जो लोग गमगीन हैं उनके चेहरों पे इसी तरह ही मुस्कुराकर लेके आ सकते हैं हम. अक्सर आपके बारे में कहा जाता है शाहिद आफरीदी, हालांकि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन शाहिद आफरीदी गुस्से का बहुत तेज है और जनाब डिसीजंस जो है अकेले ले लेता है, कोच को नहीं इन्वॉल्व करता या दूसरों से राय नहीं लेता. शाहिद आफरीदी आज क्या कहेगा अपने फैन बेस के सामने? आज बड़े मजे से आपके साथ बैठा हूँ. आप देखिए, हकीकत में बात यह है कि आप जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ कैप्टन, तो मैं चाहता था कि जो मुझे जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है, ये कुर्सी दी है, उसका ईमानदारी और नेक नियति से इस्तेमाल करूं. जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा. मशवरे लेता था, ऐसी बात नहीं कि मशवरे नहीं लेता था, लेकिन मैं किसी के साथ ज्यादती होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था. क्या है कि लड़का ठीक है, कुछ लड़के ऐसे भी थे जो मुझे उनके तरीके उठने बैठने या उनकी बदतमीजियां मुझे पसंद नहीं थी. लेकिन हाँ, ग्राउंड के अंदर अच्छा है तो बिल्कुल शाहिद अफरीदी को चाहिए कि उसको चांस दे. मैं देता था, मैं उनके लिए स्टैंड लेता था. अब किसी को मैं अच्छा लगता था या नहीं लगता था वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मुझे बेहतर लगता था वो करने की कोशिश करता था. इंशाल्लाह, माशाल्लाह. बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बड़े खान साहब के ज़माने में क्रिकेटर्स के बारे में देखे जब हम भी छोटे छोटे होते थे. एक स्टीरियोटाइप था, मुझे याद है कि एक क्रिकेटर, सोने की एक जंजीर गले में, हाथ में एक कड़ा, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल और बड़े एक्शन से आके जनाब सफ़ेद, वो मेरा मतलब है लाल सेब जैसी गेंद को फेंकना
اور پھر ایک شاہد آفریدی آتا ہے. سادہ سمپل، چاہے موہالی کا کرکٹ گراؤنڈڈ ہو یا لارڈس کا کرکٹ اسٹیڈیم، با جماعت نماز کا ادا کرنا. انٹرویوز میں اذان آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا. ایسی مذہبی سوچ، اتنی دینی سوچ، اس کا سہرا کسے آپ دیں گے شاید؟ شکر آپ نے مجھے شروع میں نہیں دیکھا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں آپ کرکٹ، اب جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے 16 17 18 سال کے تھے، جب پاکستان ٹیم وسیم اکرم، انضمام وغیرہ ان ساروں کے ساتھ کھیلنا میرے لیے ایک بہت آنر کی بات تھی، وقار یونس وغیرہ. اب ان کا لائف سٹائل ایک ظاہری بات ہے، اس وقت ہم انجوائے کرتے تھے کرکٹ کو، نکلتے تھے. اور لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہو، ایسی بات نہیں کہ نہیں سیکھتے. اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ، ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ زندگی میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ ایک وقت تھا، میں نے گزار لیا، اب یہ نئی جگہ ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو رسپانسبلٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا چاہیے. ایک اسٹیریوٹائپ اور بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کرکٹرز اپنی زندگی میں شادیاں بہت لیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ آئے اور کچھ ہی سال میں شادی کر ڈالی. آپ کی اپنی، میرا مطلب ہے والدین کی پسند تھی، یا آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے ادھر بھی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دینا چاہیے تو پلیز اب میں شادی کے لیے تیار ہوں؟ کس کا میں ٹور کر کے واپس آیا تھا، میرے والد صاحب ٹیرس میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ جنت نصیب کرے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے بیٹا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے جی ابو فرمائیے. کہہ رہا میں نے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی. میں نے کہا بہت اچھا کی ہے. تو کہتا ہے اچھا کر لوں اس سے تمہاری بات؟ میں نے کہا بالکل جو آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو دوسری شادی کر لوں گا. تو خیر 23-24 سال کی عمر بھی تھی میری. میں نے کہا چلیں اچھا ڈیسیجن ہے، اس عمر میں شادی ہو جائے گی تو تھوڑی لائف بھی ڈسپلن ہو جائے گی. تو الحمدللہ بڑا لکی ہوں کہ میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے ایسی بیگم ملی، اور میں چاہ رہا ہوں دوسری بھی ویسی ہی ہو. اور اقصا، انشا، اجوا، چوتھی بیٹی کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے. اسمارا. اسمارا، ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں آپ کی خوبصورت. ٹورز پہ جاتے رہتے ہیں، پھر آپ کا جس کا میں ذکر کروں گا فاؤنڈیشن کا بھی کام ہے. وقت کیسے نکالتے ہیں شاہد آفریدی؟ بیلنس کیسے رکھتا ہے اپنی کرکٹ کی دنیا میں، اپنی سوشل ورک میں اور پھر اپنی فیملی میں؟ کیا راز ہے؟ یہ فاؤنڈیشن اور اینڈ دین پھر ہاسپٹل کے جو پروجیکٹ کی بات کی آپ نے، یہ تو خیر میں نے بھی جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میرے دل و دماغ میں بات ہے کہ ایسا کچھ کام ہونا چاہیے جو والد صاحب کے ثواب کے لیے ہو. تو میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ اچھے دوست میرے ساتھ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ میں کرکٹ پہ ہی فوکس کروں، جو بھی میرے 2-3 سال کرکٹ کے باقی ہیں، باقی ساری ذمہ داریاں ماشاءاللہ انہوں نے لی ہوئی ہیں، کام کر رہے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ سے بھی سائڈ پہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ میں تھوڑا سا فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا، بچے بڑے ہو رہے تھے اور میں ٹورز وغیرہ بڑا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے. تو کوشش میری یہی تھی کہ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاروں. اور ہاسپٹل کا شروع کیا ہے کام، انشاءاللہ اس کو آلموسٹ یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، بس تھوڑا سا اب وہ میک اپ رہنے والی بات ہو گئی ہے، باقی آلموسٹ ہو گیا وہاں پہ. تو اور فاؤنڈیشن بھی ابھی شروع کی ہے، تو انشاءاللہ جو کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور آئی تھنک کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. کافی آرگنائزیشنز کے ساتھ میں نے کام کیا. یونائٹڈ نیشن کا ایمبیسیڈر رہا، اس کے بعد UNODC، پولیو، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ IR کے لیے، اسلامک ریلیف کے لیے میں نے کافی کام کیا. اور الحمدللہ پاکستان میں بڑے زبردست طریقے سے ہم نے پروجیکٹس کیے. لیکن اس بار میرا خود کا فاؤنڈیشن کا ارادہ یہی تھا، اس لیے کہ میرا جو مین فوکس ہے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہاسپٹلس کا ہے، اس لیے کہ شہروں میں ساری فیسلٹیز ہیں لیکن ان گاؤں تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے. وہاں گورنمنٹ تک نہیں پہنچتی تو ایک دوسرا آدمی کیا پہنچے گا. تو میری کوشش یہی تھی کہ وہاں پہ جو ایک مدر اینڈ چائلڈ کا جو کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جتنی بھی پیدائشیں ہوتی ہیں گھر پہ، وہ گھروں پہ ہوتی ہیں، جس میں ماں کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچے کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو وہاں تک وہ فیسلٹیز میرے لے جانے کا کام ہے، اور فاٹا کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، اینڈ دین پھر پنجاب انشاءاللہ. تو اس چیز کی نیت کی ہوئی ہے. سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، مجھے دعاؤں میں لازمی یاد کیجیے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ نیک کام مجھ سے لے لے. تو اس چیز میں لگا ہوں ابھی فی الحال. تو کوہاٹ میں آپ
کوہاٹ میں ہسپتال بنا رہے ہیں, کتنے کمروں کا ہسپتال ہے, کس قسم کی سہولیات اس میں آپ دیں گے, اور پھر کتنے ڈاکٹرز ہیں, اور کس طرح سے اس کو سسٹین کریں گے آپ, بجٹ جو پیسے ویسے جو میرے جو انکل ہیں وہ ایم ایس ہیں پشاور میں, تو وہ میرے لیے ایک اور ایزی جاب ہو گیا. ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ ان کا سارا کس طرح وہ کام کریں گے. کوہاٹ سے تقریباً کوئی 15 منٹ کی ڈرائیو ہے ٹورڈز بنوں, رائٹ سائڈ پہ. وہاں میرا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم تھی, پہلے روڈ نہیں تھے, تو مشرف صاحب سے میں نے ریکویسٹ کر کے, پرویز مشرف صاحب سے ریکویسٹ کر کے 3.5 کلومیٹر کی روڈ پہلے وہاں بنوائی, اینڈ دین پھر ہاسپٹل کا پروجیکٹ والد صاحب کے انتقال کے بعد. کوشش میری یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان لوگوں کو وہ دی جائے. وہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ میڈیسنس لینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, آپ یقین کریں کہ میڈیسن لینے کے پیسے نہیں ہیں. ایک پریگننٹ عورت 2 پہاڑ چڑھ کے ہاسپٹل کی طرف جاتی ہیں, تو یہ تو ایک ماں سے ہی بندہ پوچھے کہ وہ ایک بچے کو پہاڑوں پہ اوپر نیچے جا کے ہاسپٹل جاتے ہیں, تو یہ فیسلٹیز ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو وہ روڈ بننے سے وہ ساری فیسلٹیز بہتر ہوئی, ہاسپٹل آیا. تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے ان لوگوں کے لیے کرتا رہوں گا. ان کا میرے اوپر فرض ہے, میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, میرے اپنے لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں, سب سے بڑی بات ہے مسلمان ہیں. تو بین پاکستانی صرف میرے اوپر نہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور آگے چلیں. تھوڑی سی کنٹروورسیز پہ بھوک نہیں لگ رہی ہے؟ بھوک نہیں لگ رہی؟ نہیں, بھوک ابھی نہیں لگ رہی مجھے, چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی, فجر تک ادھر ہی ہیں انشاءاللہ. پھر فورٹ لاڈرڈیل جانا ہے آپ کے ساتھ. پھر ان کے ہاتھوں میں ٹماٹر ہوں گے اور آپ ہوں گے, میں تو نہیں, ٹماٹر نہیں ہوں گے, نہیں, سوالات ہیں ان کے پاس, لیکن وہ سوالات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کچھ کنٹروورسیز پہ آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انسان خطا کا پتلا ہے, شاید غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو آج آپ کی لائیو آڈینس روبرو ہیں آپ, وہ کیا تھا لمحہ جب آپ نے وہ بال ٹیمپرنگ پہ آپ کا ایشو تھا, پتہ یہ مجھے لگا کہ آپ کا موڈ اس دن بہت خراب تھا, اور اس وجہ سے خراب تھا کہ کپتانی میں کچھ یونس خان صاحب کو ہٹا دیا تھا اور آپ کو 11th آور پہ لے کے آئے تھے. تو آج آپ کی اپنی صفائی میں لائیو آڈینس اور لائیو فینس کے بارے میں, کیا وہ غلطی تھی, کیا ایک بھول تھی؟ مسئلہ ہے کہ ساری ٹیمیں جتنی بھی ہیں بال ٹیمپرنگ اپنے اپنے طریقے سے کرتی ہے, تو ان کو میں نے نیا طریقہ بتایا ہے کہ کرو, کرنا ہے تو اس طرح کرو. آئی تھنک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ صبح ذرا موڈ بہت زیادہ خراب ہوا تھا کپتانی کے حوالے سے محمد یوسف کے ساتھ. پہلے اس نے کہا کہ میں نے کپتانی نہیں کروں گا, پھر جب میں نے شعیب ملک کو کھلایا پھر کہا کہ میں دوبارہ کپتانی کروں گا. خیر لیکن وہ میچ میں جیتنا چاہتا تھا, اس لیے کہ صبح سے غصے میں تھا, اور الحمدللہ وہ میچ اتنا زبردست ہوا تھا کہ پونٹنگ کہہ رہا تھا کہ یہ لگ رہا ہے پہلا میچ ہے سیریز کا. تو یہ وجہ تھی اور کوئی. تو آپ میچ جیتے تھے؟ پھر میں نے پورا میچ نہیں دیکھا تھا, لیکن آلموسٹ جیت گئے تھے. آلموسٹ جیت گئے. اچھا, آگے چلتے ہیں. اسپاٹ فکسنگ, میچ فکسنگ, 2010 کا وہ پیریڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, آپ کے لیے, ایک پاکستانی کے لیے بہت ہی مشکل فیز, بہت ہی کٹھن فیز. ہمارے 3 انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پلیئرز, سلمان بٹ, محمد عامر اور محمد آصف. پہلے تو اسپاٹ فکسنگ کے لحاظ سے, میچ فکسنگ کے حوالے سے بات کروں گا. شاہد, اس کو پس منظر میں اور عوام کے سامنے, لوگوں کے سامنے, پہلے میں سمجھتا ہوں لانے کا جو تھا اعزاز وہ راشد لطیف صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ یہ کرکٹ میں بھی ہو رہا ہے, گیم آف کرکٹ میں بھی. بقول ان کے ایک انٹرویو میں کہ بہت سارے میچز اسکرپٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو اس لعنت کو کیا ہم ختم کر سکتے ہیں کرکٹ سے؟ کیا انیشیٹوز اٹھانے چاہیے آئی سی سی کو, کرکٹ بورڈز کو؟ کیا یہ ختم ہو سکتی ہے مکمل طریقے سے یہ چیز؟ اور حال ہی میں ابھی ہم نے جیسے پڑھا آئی پی ایل جیسے ٹاپ لیگ, انٹرنیشنل لیگ میں بھی لوگ ملوث تھے, کچھ پلیئرز. اس حوالے سے آئی سی سی نے کافی زبردست کام شروع کیے. ان کی اینٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے بہت زبردست ٹیم ہے, ان سے میری بھی 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, پتہ تو نہیں چلتا, لیکن پیچھے سے کافی سارے لوگ جو ہے نا ان کی نظروں میں ہیں اور کافی ہاتھ ڈال چکے ہیں لوگوں پہ. اور میرے خیال میں امپروو ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. جہاں تک میں اپنی بات کروں گا, اپنے لڑکوں کی بات کروں گا, تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لڑکوں کو پیسے اچھے ملنے چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ میں. انہیں اگر وہ پلیئر دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ایک میچ کے 2,500 ہزار روپے, 3,000 ہزار روپے مل رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ایک میچ کے 5-5 لاکھ روپے مل رہے ہیں, اور انڈیا میں 10-10 لاکھ مل رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے انسان کمزور ہے, کہیں نہ کہیں چلا ہی جاتا ہے. ضرورتیں ہیں,
ایسے ایسے فیملی بیک گراؤنڈ سے لوگوں کا پلیئروں کا تعلق ہوتا ہے کہ جو سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈومیسٹک کرکٹ میں لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے دینے چاہیے تاکہ ان کی لائف سیکیور ہو, کرکٹ کو انجوائے کرے, غلط سوچ نہ جائے ان کی. اگر محمد عامر پہ آئی سی سی کا بین اٹھ جاتا ہے اور 2015 میں وہ واپس آ جاتے ہیں ٹیم میں, یا ٹیم کے لیے ان کو موقع ملتا ہے, تو کیا شاہد آفریدی اگر پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے تو ان 15 لڑکوں میں ورلڈ کپ کی ٹیم میں محمد عامر کی جگہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ سوچ میں پڑ گئے بہت. مشکل سوال ہے. ابھی یہ سوال ایسا ہے نا کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, اگر کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوتا تو میں آپ کو کھل کے جواب دے دیتا, لیکن کرکٹ کھیل رہا ہوں تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اس کو بات کرنا. اسکپ کر دیں پھر اس کو پلیز. چلیں تالیاں بجا دیں اس کو پلیز. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے کوچز کے انڈر آپ نے کھیلا, سب سے فیوریٹ کوچ آپ کا کون سا تھا جو یادگار, جسے آپ کبھی نہیں بھلا سکیں گے؟ باب وولمر. کیوں؟ اس کی ایک سب سے اچھی جو مجھے بات لگتی تھی وہ یہ کہ وہ زیادہ ٹائم اس پلیئر کو دیتا تھا جس سے پرفارمنس نہیں ہوتی تھی, اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھا رہتا تھا. ہمارا الٹا ہے, جس سے پرفارمنس ہوتی ہے اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے. تو آئی تھنک ایک پلیئر جو آ کے اس کے پرفارمنس نہیں ہو رہی ہے اور بیٹھ رہا ہے, اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور مطلب کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا, اس کے ساتھ جا کے باب وولمر بیٹھ کے اور اس کی اگر 10 رن بھی کیے تو اس 10 رنوں کی اتنی تعریف کرے گا کہ وہ بندہ یوں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ کوچز کا کام ہے گرے ہوئے کو اٹھانا. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ گرے ہوئے بندے کو اور مارو. تو ہمارے ملک میں اگر جب تک بندہ خود اپنے آپ سے نہیں لڑے گا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے ہر موڑ پہ. گفتگو کو آگے میں لے کے چلتا ہوں, بہت سارے سوالات تو ہیں. گفتگو کو آگے لے کے بوفے کی طرف چلتے ہیں. نہیں, بفے کی طرف ابھی میں نہیں چاہوں گا. وہیں باتیں بھی کر لیں, کھانا نہیں نا, کیوں, ابھی تھوڑے نا, ابھی محفل جمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے مختلف بزنسز میں بھی انویسٹمنٹس کی ہیں, آپ کا ایک سپلائس ریسٹورانٹ چین بھی ہے, آپ نے ایک بوتیک لائن اپ بھی میرے خیال میں خواتین کی بوتیک لائن اپ کھولی. خواتین کی کیوں کھولی, آپ مردوں کی بھی کھول لیتے کچھ, کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یہ خواتینوں کے گلے شکوے تو آپ کو پتہ ہے نا. اچھا. میں نے جب جینٹس کا شروع کیا تو بہت ساری لیڈیز یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لیڈیز کا بھی شروع کریں, تو ودیان کے نام سے شروع کی ہے. میرے بڑے بھائی ہیں وہ سنبھال رہے ہیں سارا. باقی سپلائس ریسٹورینٹ کا ایک ویسی ایک مجھے کھانے پینے کا بھی بڑا شوق ہے, اور ریسٹورینٹ اور خاص طور پہ ہمارے خیبر کا جو مینیو ہے, پٹھانوں کا جو تکے شکے باربیکیو وہ ہے, کانٹیننٹل ہے اس کے اندر. تو وہ الحمدللہ بڑا زبردست ہے, چل رہا ہے وہاں پہ لاہور میں. اینڈ دین انشاءاللہ پلان ہے کہ اسلام آباد پھر کراچی فرنچائزیز کی بہت زیادہ آفر ہوئی ہے, لیکن ابھی فی الحال فرنچائز نہیں. کھانے میں ویسے کیا پسند ہے جب ٹور سے واپس آتے ہیں, تو کیا آپ کے لیے بنتا ہے خاص, یا کیا آپ فون کر کے کہتے ہیں بھیا میرے لیے یہ بنانا تو میں نے کھانا ہے؟ میں کھانے میں الحمدللہ کچھ بھی مل جائے, شکر الحمدللہ. کھانے کا شوقین ہوں, کھانے کو انجوائے کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو, اور یہ نہیں دیکھتا کہ مطلب کرکٹرز جتنے بھی یہ کھانے کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو کھانے کو. ماشاءاللہ. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا ہٹ کے کرکٹ سے. شاہد, تھوڑا پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں تو خیر ایک عرصہ ہوا پاکستان نہیں گیا ہوں, آپ کراچی سے ہیں, میں بھی کراچی ہی کا ہوں. بہت ہی مشکل فیز سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے. پاکستان کا ایک شہری گزر رہا ہے, ٹیررزم اور پھر اور بہت ساری چیزیں. آج سمندر پار پاکستانی ادھر بیٹھے ہیں, ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ آپ کیا پیغام ہمیں دینا چاہیں گے آج ادھر؟ میرے خیال میں کاش آپ جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے دل اور دماغ میں جتنی پاکستان کی فکر ہے اور جتنی محبت ہے, کاش جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی بھی آپ جتنی برابر ہو جائے تو بہت ہے. آپ لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں بھی جو رہتے ہیں انہیں قدر نہیں ہوتی, جو ملک سے دور رہتے ہیں. آپ لوگ, مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی قدر ہوتی ہے. میں بھی اگر پاکستان سے ایک ہفتے 10 دن کے لیے باہر چلا جاؤں تو آپ یقین کریں گے ہمارے ملک میں اس کی مٹی میں ایسی کشش ہے کہ اپنی طرف کھینچتی ہے. میرے ارد گرد 5 اسٹار فیسلٹیز ہوتی ہیں, ہر چیز زبردست ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں پاکستان کے بغیر رہ نہیں سکتے. پاکستان جیسا ملک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں کہیں نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے,
بڑا ایزی ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھانا کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اگر ہم ہر بندہ اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں تو سامنے والا اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ تھوڑا سا میڈیا کا بڑا نیگیٹو رول سمجھتا ہوں میں ہر لحاظ سے. جتنی بھی میڈیا دنیا میں چل رہی ہے ان لوگوں کا بڑا نیگیٹو رول چل رہا ہے. اور اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی بھی چینل ایسے نیوز سنا دے گا کہ آپ کرو گے یار اپنا جاتے وقت ٹکٹ کینسل کر دیں گے, یار میں کیوں جاؤں پاکستان, یا ہو کیا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جتنا میڈیا آپ لوگوں کو دکھاتا ہے, ہم بھی وہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستان جیسا ملک نہیں ہے. آپ لوگ کھل کے آتے ہوں گے, دوبارہ آئیں. انشاءاللہ آئیں گے ضرور. ریٹائرمنٹ کے بعد شاہد آفریدی اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے, ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے, یا ایک شہری کی حیثیت سے, یا ایک شاہد آفریدی کی حیثیت سے؟ کیا کافی ساری چیزیں میرے سامنے آئی ہوئی ہیں. کرکٹ اکیڈمیز کے آئی ہے, جیسے فاٹا میں کرکٹ اکیڈمی کا ارادہ ہے میرا انشاءاللہ, اس لیے کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. فاٹا میں وزیرستان کے بچے ہو گئے. یہ ظاہری بات ہے, جب ان بچوں کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو آپ تو ان بچوں سے کچھ بھی کروا دیں, چاہے ان کو کہہ دیں کہ یہ باندھ لو بم اور جا کے مسجد میں چلے جاؤ, تو وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے کچھ کرنے کو. تو کرکٹ اکیڈمی کی طرف ان کو لے کے آنا یہ میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ابھی میں آنے سے پہلے گورنر پشاور سے بھی ملا تھا اسی حوالے سے کہ کوئی ایسی جگہ مجھے دے جہاں میں یہ اکیڈمی بنا سکوں. یہ کام میرے ذمہ ہے. اس کے علاوہ فاؤنڈیشن, ہاسپٹلز وغیرہ میں کہاں ہوں گا, کدھر ہوں گا, نیک نیتی سے کچھ آج چیزوں کو میں نے سامنے رکھا ہے. اللہ کسی طرف بھی مجھے لے جائے, اور میری محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز میں زیادہ محنت کروں گا. تو انشاءاللہ آئی ایم پازیٹیو, اور آئی تھنک کہ چلتا رہے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا کچھ ذہن نہیں بنایا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہی کرنا ہے, نہیں. میں 4-5-6 چیزیں جتنی مجھ سے اللہ کروائے میں انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے شاہد, اب ایک عرصہ گزر گیا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی ہے. اب کچھ امکانات ہیں, یا جو کچھ امید کی کرنیں تھیں وہ بھی اب ختم ہو گئی ہیں. کیا انٹرنیشنل کرکٹ اب کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی تو کیا شرائط ہیں, اس کی کیا کنڈیشنز ہیں, اور آپ جیسے پلیئرز کو یا حکومت پاکستان کو کیا رول ادا کرنا ہوگا اس کو لانے کے لیے؟ خیر ایسی بات تو نہیں کہ کرکٹ کبھی نہیں آئے گی واپس, انشاءاللہ آئے گی, بالکل آئے گی پاکستان میں. اگر نہیں آتی جب تک تو آپ پلیز اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اسٹرانگ کریں. ڈومیسٹک کرکٹ کا لیول اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ہائی کر دیں. اس لیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ اگر آپ کی اچھی ہوگی, آپ کی انٹرنیشنل ٹیم خود بخود اچھی ہو جائے گی. آپ یہ اگر بنگلہ دیش اپنی لیگ کروا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کرا سکتا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. کشمیر کا مسئلہ بنا لیا جو حل نہیں ہو رہا. ایک چھوٹا سا کمپٹیشن کرائیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم گوروں کو باہر سے بلائیں کہ آؤ کہ ہمارے یہاں کھیلو, ہماری لیگ میں ضرورت نہیں ہے. آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ ٹورنامنٹس کراؤ. آپ کا ٹورنامنٹ 2020 شروع ہوتا ہے, ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوا کب ختم. اب میرا یہ یہاں آپ لوگوں کے پاس آنے کا پروگرام تقریباً کوئی 1.5-2 مہینہ آپ میرا سر کھاتے رہے, میں آپ کا سر کھاتا رہا, اور میرے خیال میں تب جا کے یہ فائنل ہوا. اب میں یہاں ہوں, ٹورنامنٹ پاکستان میں ہو رہا ہے, چل رہا ہے اس وقت. اور ہوتا یہ بیسکلی کہ 6 مہینے پہلے سارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے شیڈول بن جاتا ہے, لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہونے چاہیے. جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, گجرانوالہ, فیصل آباد, حیدرآباد, یہاں پہ لوگ زیادہ بھی آئیں گے, اور ایک پازیٹیو میسج باہر دنیا میں جائے گا کہ یار ان کا تو بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اب آ رہا ہے بہت بڑا ٹورنامنٹ, اور وہ ہے ایشیا کپ. شاید کیا چانسز ہیں پاکستان ٹیم کے ایشیا کپ کو جیتنے کے لیے؟ ٹیم ہماری بہت زبردست ہے, بہت اچھے لڑکے ہیں. صرف اور صرف مجھے جو کبھی گلا شکوہ رہتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنا گیم نہیں کھیلتے. آپ پازیٹیو کھیلو, آپ ڈرو نہیں, فیلئر سے نہیں ڈرو. اگر آپ یہ ڈرو گے کہ یار میں آؤٹ ہونے سے مطلب باہر نہ ہو جاؤں ٹیم سے, یا میری پرفارمنس نہیں ہوگی, وہ مجھے کیا کہے گا, اگر آپ یہ چیزیں سوچتے رہو گے تو آپ اپنا پرفارم نہیں کر پاؤ گے, آپ کھیل ہی نہیں پاؤ گے. آپ پازیٹیو جا کے کھیلو. جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, اسٹرینتھ سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے. جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس پہ اسٹک رہو اور پلے اور گیم. انشاءاللہ. آپ آج کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بلکہ اس سے پہلے کہ یہ سوال میں دوں, پیغام. آپ نے آئی سی این اے کا کام دیکھا, وائے اسلام پروجیکٹ کی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائیں. کام تو بہت وسیع ہے ہمارا. آج ہماری اس ٹیم کے کچھ کارکنان, جن میں نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں,
اور بچے بھی ہیں، اور دعوے کا کام آپ نے دیکھا وائے اسلام کا، آئی سی اے کا ہم نے تھوڑا آپ کو کام وربلی بھی بتایا، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا. ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آج آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاید میرے خیال میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ صرف آپ کا یا کچھ آدھ لڑکوں کا کام نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو حضور کا امتی ہے، یہ ہر ایک اس بندے پہ یہ ذمہ داری ہے، یہ اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کام کو آگے لے کے چلے. اس لیے کہ حضور کے بعد کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا، وہ ہمارے آخری پیغمبر تھے، ہم ان کے امتی ہیں. تو یہ ہر ایک بندے کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے لے کے چلے، کلمے کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے. میرے خیال میں آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ پیغمبر اور صحابہ کرتے تھے. آپ کا ہاسپٹل پروجیکٹ بھی بن رہا ہے اور کوہاٹ میں، اور کل بھی ہم نے آپ کی گزارش سنی اور ہم نے آپ مجھے کھانا کھلا دیں، مجھے لگ رہا ہے میرے ہاسپٹل کے پروجیکٹ میں سب سے پہلا مریض میں ہی ہوں گا. نہیں ابھی لے کے چلتے ہیں، کھانا بھی آپ کو کھلاتے ہیں. لیکن وہ جاوید بھائی نے مجھ سے سیٹرڈے نائٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں ٹائم پہ کھانا ٹائم پہ ہونا چاہیے. ہم لوگ ادھر فجر پہ کھاتے ہیں کھانا، اصل وہ سحری کہتے ہیں اسے. نہیں، فجر تک ادھر رکنا ہے شاہد بھائی کے ساتھ انشاءاللہ. نہیں، لیکن لالا کو جانا ہے فورٹ لاٹرڈیل کل، اور ہمارا فورٹ لاٹرڈیل میں وائے اسلام کا پروگرام ہے. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اکنا کی جانب سے، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نیو جرسی چیپٹر کی جانب سے، وائے اسلام کی جانب سے، نعیم بھائی کی جانب سے، نعیم بیگ فرام آور پریزیڈنٹ، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے، جاوید آفریدی ایز ویل ایز عمران خان فرام ایسس مڈل ایسٹ، انجم لیلہ طارق-خیلی کہ وہ آئے 7 سمندر پار سے اس مہم کو سپورٹ کرنے. انشاءاللہ ایک بھرپور تالیاں فار شاہد آفریدی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ.